آج معاشرہ بدامنی بے چینی کے دور سے گزر رہا ہے۔ قتل و غارت گری، دہشت گردی، ڈاکے، راہزنی، نسل کشی، زنا، شراب نوشی اور قمار بازاری کا بازار گرم ہے۔ شرعی احکام کی پابندی کی بجائے اسے مذاق کیا جا رہا ہے اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس کی اصلاح کے لیے اسلامی احکامات کو بحیثیت نظام زندگی غالب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جو ایک صالح قیادت ہی کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بدکاری کے اڈے ختم کریں۔ بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے قصے، اشعار، گانے، تصویریں، کلب، ہوٹل اور تفریح گاہیں جن میں مخلوط میل جول اور رقص و سرور کی محفلیں جمتی ہیں، حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اشاعت فحش کے تمام ذرائع کا سدباب کرے اور ان جرائم پر باقاعدہ سزائیں دی جائیں، کیونکہ مجموعی طور پر اس کا معاشرے پر گہرا اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ اسلام کی منشا یہ ہے، اگر کوئی بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرے یا برائی کرے تو اس کا مال بحق سرکار ضبط ہو جانا چاہیے اور اس میں صرف ذاتی اخراجات کے لیے اسے کچھ دے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے چھوٹے گناہوں پر گرفت نہیں فرماتا جب تک کوئی خود کو فحاشی، برائی اور کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھتا ہے۔ آج کل جو بے حیائی، بے حجابی امت مسلمہ کے اندر سرایت کرتی نظر آتی ہے اور نمائش حسن اور آرائش و جمال کے اڈے، قہوہ خانے اور شراب خانے وغیرہ مسلمان معاشرے کا اس سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت میں نہیں ہے بلکہ مغرب کی پیداوار ہے۔ اسلام کو ہمیشہ دنیا کے سامنے ایک نشان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم اسلام کو بطور ایک سمبل پیش کرنا چاہیں تو ہمیں بے حیائی، عریانی، عورتوں اور مردوں کے اختلاط اور فحاشی کے تمام ممنوع کو بند کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ اگر خلوص دل سے ان تقاضوں کو پورا کرے تو غلبہ اسلام کا غروب ہونے والا سورج ایک بار پھر اس آسمان پر چمکے گا اور پوری دنیا اس کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوگی۔ بے راہنمی کی ایک وجہ بے پردگی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پردہ کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس کو قریب سے ختم کر دیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پردے کی سختی سے تلقین فرمائی ہے۔ محرم اور نامحرم کا امتیاز پیدا کر کے قوانین و ضوابط ارشاد فرمائے ہیں تاکہ ممکنہ برائی کا سدباب پھیلنے سے بالکل روکا جا سکے، پھیلنے ہی نہ دیا جائے، جو آگے جا کر اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس سلسلے میں ازواج مطہرات کو گھروں سے نکلنے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے فیشن پرستی، دوسروں کی نکالی میں آج کل مسلمان بہت آگے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے اور اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو اسلامی اقدار مجروح ہوتے ہیں تو دوسری طرف معاشرے میں بگاڑ کے یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، حالانکہ دوسروں کی نکالی کرنے والے احساس کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نکالی یا نقل کرنے والا نہ صرف لباس، رہن سہن، کھانے پینے کی چیزوں میں کی جاتی ہے بلکہ مرد زنانہ لباس میں خود کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہے، قابل فخر سمجھنے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس زیب تن کر کے اور اپنی شکل و صورت عورتوں جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب ہی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ عزت اور عصمت کی حفاظت اور بے حیائی کے سدباب کے لیے اسلام نے عورتوں کے لیے پردہ لازمی قرار دیا ہے اور ساتھ ہی مردوں پر پابندی عائد کی ہے وہ غیر محرم عورتوں کی طرف لالچ بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی نگاہ ڈالنے سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں پر محرم کے علاوہ دوسروں کو دیکھنا حرام قرار دیا، خواہ وہ بری نیت سے ہو یا کسی نیت کے بغیر۔
بلکہ نابینا مردوں سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ خوشنما لباس پہننا، زیور، سر، منہ، ہاتھ وغیرہ کی آرائش جو عموماً عورتیں کرتی ہیں، اس کو صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ باریک لباس زیب تن کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جس سے نمایاں طور پر جسم نظر آتا ہے۔ مولانا سید ابو علا مودودی کہتے ہیں کہ بےہودگی، شرمناک عریانی، شراب نوشی اور تمام شرمناک افعال وغیرہ اس طرح کا کھیل کہ ہر وہ برا کام نہ صرف کرنا بلکہ اس کو پھیلانا فحش کہلاتا ہے۔ بدکاریوں پر ابھارے جانے والے افسانے، فحش عریاں تصویریں، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، مردوں اور عورتوں کا اکٹھے کسی جگہ پر بیٹھنا، تو یہ ہے کہ اسٹیج پر عورتوں کا گانا بجانا اور ناز و ادا کی نمائش کرنا فحاشی پھیلانے میں آتے ہیں۔ اللہ پاک جہاں عدل و انصاف اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں، وہاں ظلم اور زیادتی اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ ہر قبیح خصلت جس کی برائی عقلی اور قانونی طور پر خراب ہو، جسے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، وہ فحشا یا فحشا کہلاتی ہے۔ وہ شے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے وہ فحش کہلاتی ہے۔ اس کا پھیلاؤ فحاشی اور بے حیائی کہلاتا ہے۔ فحشا ایسی کھلی ہوئی برائی ہے جو اعلانیہ طور پر سر انجام دیتے ہیں، اور یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کے کام کرنا نہ صرف حرام کرا دیے ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بے حیائی اور فحاشی کی مذمت کی گئی ہے، نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ حرام کرا دیا گیا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھیلاؤں جائیں گی، اور اس سے بڑھ کر تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس سے بڑھ کر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کا حکم کرو گے، جب تم نہ بھلائی کا حکم کرو گے اور نہ برائی سے منع کرو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بدتر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ تو آج جب میں دیکھتا ہوں اہل علم اور اہل عقل لوگوں کو جب اس طرح کے نازیبا کام ہو رہے ہوں، تو وہ اگر اس طرح کی محفلوں میں ان کو تالیاں بجاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کم سے کم اہل علم اور اہل عقل لوگوں کو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو منع کرنا چاہیے۔ چلیں جو نہیں جانتے، کم سے کم ان برائیوں پر تو یہ ہمارے اہل اقتدار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو کھلم کھلا کرتے ہیں، جو مجموعی طور پر معاشرے میں برائی کا سبب بنتے ہیں، ان کو روکنا یہ ہماری